السلام علیکم، میں ہوں لقمان شاہ۔ میرے ساتھ بیرسٹر علی ظفر صاحب موجود ہیں، پی ٹی آئی کے مرکزی رہنما ہیں۔ بیرسٹر صاحب، قومی اسمبلی کے بعد سینٹ کی قائمہ کمیٹیوں سے بھی استعفیٰ دینے جا رہے ہیں آپ لوگ، تو اتنی جلد بازی کیا آپ لوگوں کو یہ پارلیمانی نظام سے نکلنے میں؟ میرا خیال ہے پارلیمانی نظام سے نہیں نکل رہے ہم۔ اچھا، یہ ریزگنیشن ہے۔ کمیٹیز یقینی طور پہ ایک بڑا اہم کام کرتی ہیں، لیکن ہمارا مسئلہ یہ تھا کہ جو کمیٹیز ہماری نیشنل اسمبلی میں تھیں ان کے اوپر ان کے جو فیصلے تھے، ان کی جو رولنگز تھیں، اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی تھی، اس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا تھا۔ ہمارے جو لیڈر آف دا اپوزیشن ہیں ان کو وہاں سے نکال دیا گیا، ہماری پارلیمنٹ لیڈر کو نکال دیا گیا، ایم این ایز کو نکال دیا گیا، ایم پی ایز کو نکال دیا گیا، ایک سینیٹر بھی نکال دیا، ان کی جگہ نئے آ رہے ہیں۔ تو یہ اس قسم کے ماحول میں ہمارا کمیٹیز میں شامل ہونا، فیصلہ یہ کیا گیا کہ وہ درست نہیں ہے۔ اس لیے ہم نے ایک اصولی فیصلہ کیا کہ بے شک اس کا نقصان ہو یا فائدہ ہو، ہم ان پروٹیسٹ ریزائن کر رہے ہیں۔ اور آج آپ نے دیکھا بھی، آج کامن ویلتھ کی ایک رپورٹ بھی کل آ گئی، آج صبح اخبار میں بھی تھی۔ تو وہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ سارا کا سارا جو نظام ہے یہ ایک جھوٹ پہ مبنی ہے۔ اور چونکہ یہ سارے مسائل دیکھتے ہوئے ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم ریزگنیشن کریں گے، اور چونکہ فیصلہ ایک بار ہو گیا ہے تو اس کے بعد پہلے نیشنل اسمبلی کا تھا، اس کے بعد سینٹ کا، تو آج میں سینٹ کا اس لیے جا رہا ہوں۔ تو کتنے استعفے اب تک کتنے استعفے آپ لوگوں کو موصول ہو چکے ہیں سینیٹ سے؟ جی، میں خیال ہے کہ ہمارے پاس تقریباً 17 تو میرے پاس آ گئے ہیں، اور کچھ لوگ ہیں جو ابھی گئے ہوئے ہیں باہر، وہاں سے بھی آ رہے ہیں۔ لیکن ہم نے سوچا کہ اب بجائے انتظار کرنے کا کہ سارے آ جائیں، تو ہم جتنے آ گئے ہیں اتنے آج میں جمع کرا دوں۔ کل میری ملاقات ہوئی تھی خان صاحب سے، اور میں نے کہا تھا کہ اتنے آ گئے ہیں تو اتنے میں جمع کرا دوں یا میں انتظار کروں کہ سارے آ جائیں میرے پاس۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ بے شک جتنے آ گئے ہیں وہ تو فوراً کرائیں جمع، اور اس کے بعد پھر اگلے ریکویسٹ کرتے ہیں۔ یہ عمران خان صاحب کی رضامندی سے ہو رہا ہے سارا کچھ؟ جی بالکل، ان کی رضامندی کیا، ان کا حکم ہے، ان کی انسٹرکشنز ہیں۔ اچھا، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پارٹی قیادت میں فقدان ہے کچھ باہر فیصلہ سازی میں، تو اس لیے بھی آپ لوگ قائمہ کمیٹیوں سے بھی نکل رہے ہیں، اور یہ جو پارلیمانی نظام ہے اس کا بھی آپ حصہ بننے سے انکاری اس لیے ہو رہے ہیں کہ آپ کی قیادت جو ہے فیصلہ سازی میں اس میں کچھ فقدان پیش آ رہا ہے؟ جی میرا خیال ہے ایسی بات نہیں ہے، جیسا میں نے آپ کو ایکسپلین کیا، جو میری، کیونکہ میں جب آئی تھنک 10 دن پہلے ملاقات ہوئی تھی جب نیشنل اسمبلی کا فیصلہ ہو رہا تھا، تو تب میں نے خان صاحب سے ڈسکس کیا تھا، دونوں سائڈز ان کو بتائی تھی۔ ایشو جو میں نے آپ کو ہے وہ یہی ہے، ایک طرف یہ کہہ رہے تھے لوگ، اور میں نے یہ بتایا کہ جی آپ کو میدان نہیں چھوڑنا چاہیے، آپ کو چاہیے کہ آپ کوشش کریں اور اسی ماحول میں اپنی جنگ جاری رکھیں، اور کمیٹیز ایک بڑا اہم رول ادا کرتی ہیں، ان میں شامل رہیں، ان کو چھوڑیں نہ۔ اور دوسری طرف یہ تھا کہ آپ کے وہ لوگ ہٹائی جا رہے ہیں، آپ کی کمیٹیز کو انہوں نے ایک طرح سے ارریلیونٹ کر دیا ہے، آپ کے چیئرمینز کی بات نہیں مانی جاتی، تو آپ کیوں لیجٹیمیسی دے رہے ہیں اس سارے پروسیس کو؟ تو کم از کم کمیٹیز سے آپ ریزائن کریں، اور جو کمیٹیز کی بات ہے وہ باہر آ کے کریں یا ہاؤس میں کریں۔ تو یہ دونوں چیزوں کو دیکھتے ہوئے فائنلی خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ بہتر یہ ہے کہ ہم یہاں سے استعفے دیں۔ اچھا، جس طرح قومی اسمبلی میں آپ کے اراکین نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اسمبلی کے باہر اپنی اسمبلی لگائیں گے، اندر ہال میں نہیں جائیں گے، سینٹ میں بھی کوئی ایسی تجویز آپ لوگوں کی ہے کہ آپ باہر اپنی الگ سے سینٹ لگائیں جی ابھی تک تو ہم نے یہ فیصلہ نہیں، کوئی ایسی بات ہوئی کہ ہم باہر لگائیں گے۔ نیشنل اسمبلی نے ضرور کہا ہے باہر لگائیں گے، لیکن ہم اپنا موقف پیش کریں گے ہال میں بھی، فی الحال تو یہی فیصلہ ہے، اور باہر بھی کریں گے۔ اچھا، ایک اطلاع یہ بھی ہے کہ پارلیمانی پارٹی سے آپ کے کچھ لوگ آپ کے کانٹیکٹ سے نکل گئے ہیں، وہ حقیقت ہے اس میں؟ نہیں دیکھیں، پی ٹی آئی کی آپ بات کر رہے ہیں، ایسے پی ٹی آئی میں تو سارے ساتھ ہی ہیں ہمارے، کوئی ایسا نہیں ہے جس نے چھوڑی وہ پارٹی۔ کوئی فارورڈ بلاک والا کام نہیں ہو رہا؟ کوئی فارورڈ